ہماری ہمدردی اور دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ آج پرائم منسٹر گئے ہیں کوئٹہ اور میں انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں بھی جا رہا ہوں۔ پرائم منسٹر سے سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ جب ایک دھماکہ ہوا تھا اور سارے تقریباً جو ایک کمیونٹی تھی وکلا کی، وہ کریم جو وکلا کی تھی وہ اس میں شہید ہوئی، تو کیا کیا گیا اس کے متعلق؟ کیا اس کے کوئی رزلٹس آئے؟ کوئی پتہ چلا پیچھے کون ہے؟ اور اگلا سوال پھر ادھر سے نکلتا ہے کہ جب بلوچستان کے چیف منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان دہشت گردی کر رہا ہے بلوچستان کے اندر، اور یہ نون لیگ کے چیف منسٹر ہیں، تو اگلا سوال یہ ہے کہ نواز شریف نے کیوں نہیں اس کے اوپر ہر فورم کے اوپر اٹھایا کہ جو ہندوستان کا مداخلت ہے بلوچستان میں، جو کہ کراچی میں ان کی ایم کیو ایم، الطاف حسین کی ایم کیو ایم سے لنکس ثابت ہو گئی، را کی اور ایم کیو ایم کی، اس کے اوپر کیوں کوئی انہوں نے بات نہیں کی انٹرنیشنل فورم پہ؟ کیوں نہیں یونائٹڈ نیشنز جب گئے تو انہوں نے گلبشن یادیو کے اوپر بات کی؟ کیوں نہیں انہوں نے کہا جو اتنی بڑا ایک موقع ملا تھا کہ ہندوستان کو بھی ان سے جواب طلب کرتے انٹرنیشنل فورم کے اوپر، کیوں نہیں پرائم منسٹر نے بات کی؟ اور ہر جگہ جبکہ نریندر مودی کوئی موقع نہیں چھوڑتے پاکستان ٹیررسٹ، ابھی چاہے فورم ہوا تھا پاکستان کے وہ کو کہ پاکستان سے وہ یہ کہتے نکلتی نہیں ہے بولے میں، تو جب کہا یہ نوی زبان کشمیر کے اوپر میرا یہ بن گئے نہیں گئے اس کی، اور ان کے کام نواز شریف تو پیناما اس میں بار بار ایک الزام آپشن کے کوئی کام کی ڈیفنس جواب دیتے کہ نہیں چھوڑتا یعنی پاکستان ڈیفنس بنے پر کریں میں ہو رہی ہے اسی کے ساتھ ریلیونٹ سیکیورٹی کیا گیا کیوں نہیں وہ لوگوں آتی ہے کے طور پہ لہذا ایک ڈاکٹرن یہ نظر آ رہی ہے کہ پاکستان میں افراتفری ہو، کیوس ہو، پاکستان کے اندر کوئی ریفارم نہ ہو، ایک ریفارم موومنٹ چل رہی ہے کہ جناب اس ملک کے اندر کرپشن کے خلاف، تو یہ کامیاب نہ ہو، یہ بھی ایک مجھے ہندوستان کا حصہ نظر آتی ہے کر رہے ہیں نا کہ کچھ کرنا تو یہ جب اور ہندوستان
اس کیوں کیا جاتا ہے میر جعفر، کیونکہ یہ زبان کی جو لیکس ہوئی ہیں ذمہ دار تو وہ ہیں چھپی کہ جو کے خلاف دشمن کی ضروری ہے مان کرتے کیوں سارا کنیکٹ پاکستان کی کر دی یہ پہلے بات کیسے تو کہ یہ ہندوستان سے آتے ہیں کہ کیا مشکل پوش کریں اب جانا تھا وہاں لوگوں کو بتائیں کے ساتھ ڈالیں گے جو اگر ہو رہی ہے ان کا ہاتھ پیچھے جو کہہ رہے ہیں بلوچستان تو اس کا کہ اس کو فوری طور انٹرنیشنل فورمز پہ اٹھانا چاہیے کہ یہ جو ہندوستان کا ہاتھ ہے ہمیں ڈی اسٹیبلائز کرنے کا، کراچی میں بھی اور بلوچستان میں بھی، جو کہ گلبشن یادیو نے یہ ساری واضح طور پہ باتیں کہی تھی۔ ایک میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، حکومت جان بوجھ کر ایک پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ تحریک انصاف ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کو دعوت دے رہی ہے 2 نومبر کو تاکہ یہاں امن امان کی صورتحال کریٹ کی جائے۔ یہ سرکاری پروپیگنڈا ہے، ہم اس کو رد کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے، جو اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، فیملیز کو دعوت دیتے ہیں وہ تشدد کی سیاست نہیں کرتے۔ ہم نے وائلنس کو ہمیشہ مسترد کیا ہے، ہم نے ایکسٹریمزم کے ہمیشہ خلاف بات کی ہے، اور ہم نے کبھی کسی ملیٹنٹ آرگنائزیشن کو دعوت نہیں دی۔ دفاع پاکستان کونسل جو ہے ان کی اپنی تنظیم ہے، ان کا اپنا ایک فلسفہ ہے، اپنی سوچ ہے، وہ اپنا پروگرام 28 کو کر رہے ہیں، 100 کریں، ہم ان کو روک نہیں سکتے، لیکن ہماری طرف سے ان کو کوئی دعوت نہیں ہے۔ اور جو ہے شہداء فاؤنڈیشن ہے یا دفاع کونسل ہے، ہم نے کسی کو دعوت نہیں دی۔ ہم دعوت کس کو دے رہے ہیں؟ ہم دعوت دے رہے ہیں پاکستان کے مظلوم لوگوں کو جو کرپشن سے تنگ ہے، چاہے اس کا کسی جماعت سے تعلق ہے، کسی طبقے سے تعلق ہے۔ ہم دعوت دے رہے ہیں کسانوں کو، مزدوروں کو، طلباء کو، خواتین کو، ان طبقات کو جو اس ملک میں تبدیلی چاہتے ہیں۔ میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں، یہ ایک پروپیگنڈا کے تحت کیا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ یہ ڈیفنس منسٹر نے اس نے یہ بڑی غیر ذمہ دار اور ایک جھوٹی سٹیٹمنٹ دی کہ جناب ملیٹنٹ ونگز کو بلا رہے ہیں اور لوگوں کو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کے لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ میں آپ سب کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم کوئی جلسہ کرنے لگتے ہیں، کوئی جلوس نکالتے ہیں گورنمنٹ کے خلاف، ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی دہشت گرد حملہ ہونے لگا ہے۔ پنڈی میں ہم شروع کرنے لگے تو وہاں کا جی خطرہ ہے آپ کو، دہشت گردوں سے خطرہ ہے۔ لاہور میں ہم کرنے لگے، رائیونڈ، پھر کہہ دیا کہ جی بڑا را کا خطرہ ہے آپ کو، وہ کوئی دہشت گردی کریں گے۔ اب پھر یہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے انہوں نے شروع کر دیا کہ جی ملیٹنٹ ونگز کو بلا رہے ہیں، ملیٹنٹ گروپس کو بلا رہے ہیں۔ بالکل غلط ہے، ہم فیملیز کو بلا رہے ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں آئیں گی،
ہمارے فیملیز آئیں گی, اسٹوڈنٹس آئیں گے, اس کے اندر طالب علموں کو خاص طور پہ دعوت ہے, ان کا فیوچر ایٹ سٹیک ہے, کسانوں کو بلا رہے ہیں, مزدوروں کو بلا رہے ہیں, ہم ہر پروفیشنلز کو بلا رہے ہیں, انجینئرز کو, ڈاکٹرز کو بلا رہے ہیں, ہم سارے اس پاکستان کے طبقے لوگوں کو بلا رہے ہیں جو تنگ آئے ہوئے ہیں اس کرپشن کے نظام سے, جو کہ کرپٹ مافیا سے نجات حاصل کروانا چاہتے ہیں, آزادی لینا چاہتے ہیں, ہم ان سب کو بلا رہے ہیں. اور جب یہ بتائیے گا نیشنل ایکشن پلان بنا, اس کے اوپر عمل درآمد کس طرح سے ہونا چاہیے تھا, نہیں ہو سکا, کیا کہنا چاہیں گے آپ نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں؟ دیکھیں جی, نیشنل ایکشن پلان کے اندر یہ بہت بڑی بات کہی گئی تھی, ٹیرر فائنینسنگ کی, کہ یہ ان کو پیسے کیسے ملتے ہیں دہشت گردوں کو, اور کنیکشن کی گئی تھی کرپشن کی اور دہشت گردی کی, کہ ان کو فائنینس کرتے ہیں, اور اس کے پیچھے تو نیشنل ایکشن پلان میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان کی فائنینسنگ روکی جائے گی. اور دوسری چیز, جو بھی اس پہ نیشنل ایکشن پلان میں امپلیمنٹیشن تھی, اس پہ امپلیمنٹیشن نہ ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ کہ اپنی بچانے کی پڑ گئی ہے. سارا وقت تو ان کا مسئلہ پڑا ہوا ہے اپنے آپ کو پینما سے بچانا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ سیکیورٹی تھریٹ ہے پاکستان کے لیے. ان کو اپنی ذات کی پڑی ہوئی ہے, یہ اپنی کرپشن بچائیں یا یہ ملک کے انٹرسٹ کو بچائیں. اچھا, آپ خان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ جب بھی کوئی احتجاج یا جلسہ کرنے لگتے ہیں تو اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں, ماضی میں بھی ہوئے, تو لگتا ہے کہ ان کے پیچھے بھی حکومت کا ہاتھ ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا, دیکھیں نا, میں تو یہ نہیں کہہ سکتا, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, آج تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, جب بھی مجھے بتائیں کہ جب بھی کچھ ہوتا ہے ایک دم کوئی ہم ان کے اوپر پریشر ڈالنے لگتے ہیں, کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ کنیکٹڈ ہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ ہندوستان کی ڈاکٹرن ہو, ان کا پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز رکھو, ہو سکتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ڈاکٹرن کا حصہ ہے کہ ملیٹریلی پاکستان کو شکست نہ دو تو اندر سے ان کو کام کر دو, جس طرح سوویت یونین ملیٹریلی نہیں ہاری, اندر سے ہی وہ کولیپس کر گیا. یہ ان کی کوشش ہو سکتی ہے. خان صاحب, ابھی جہلم سے یہاں تک کی ساری واقعہ کوئٹہ میں ہوتا ہے, سیکیورٹی یہاں الرٹ ہوتی ہے پورے پاکستان کی, ایسی صورت میں 2 نومبر کو ریویو کیا جا سکتا ہے, آپ اس کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں اس ڈیٹ کو؟ یہ سارے کان کھول کے سن لو, 2 نومبر کسی صورت نہ ڈیلے ہوگا, کوئی چیز اس کو روکے گی نہیں, جو مرضی آپ کر لیں. 2 نومبر میں 10 لاکھ لوگ انشاءاللہ اسلام آباد پہنچیں گے. طاہر القادری سے آپ کا کل رابطہ ہوا خان صاحب, کیا طاہر القادری اپنے کنٹینر کے ساتھ آ رہا ہے, اپنے ورکرز کے ساتھ آ رہا ہے, یا اکیلا؟ دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں ہم نے طاہر القادری صاحب کو کیوں دعوت دی, ان کی پیٹھ کے 17 یا 14 لوگوں کو شہید کیا گیا اور 80 لوگوں کو گولیاں ماری. یہ کسی ملٹری ڈکٹیٹر نے پاکستان میں ایسے نہیں کی, اور گولیاں ہی نہیں ماری, جس میں سے 2 عورتیں تھیں, 2 فٹ سے ان کے منہ پہ گولیاں ماری. یہ پاکستان پنجاب کی پولیس نے ماری. اب سوال یہ ہے کہ ابھی تک 2 سال ہو گئے, کسی کو پکڑا نہیں ہے. میں نے طاہر القادری صاحب کو اس لیے دعوت دی کہ آپ کی تو ہمارے سے بھی زیادہ وجہ بنتی ہے آنے کی, یعنی کسی بھی پارٹی کے پہلے تو پاکستانیوں کو اگر اس طرح گولی ماری جاتی, سارے پاکستانیوں کو اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے, لیکن ان کی تو پارٹی کے لوگ مارے گئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ وہ آئیں گے اور وہ شرکت کریں گے. مجھے نہیں پتا کہ وہ خود آ رہے ہیں یا نہیں, ہم نے دعوت تو دی ہے. اچھا خان صاحب, آپ کی جو باقی جو ایکٹیویٹیز ہیں, کل آپ نے اسلام آباد سے خطاب کرنا ہے, پرسوں سوابی کا ہے, اور جو اسلام آباد اور پنڈی کے دورے ہیں وہ ابھی ہیں؟ بالکل ساری ایکٹیویٹیز ہیں, صرف آج کی ہم نے ایکٹیویٹیز کینسل کی اور میں کوئٹہ جا رہا ہوں. شکریہ. عمران خان نے اپنا ایبٹ آباد کا دورہ آج کا منسوخ کر